الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الأمی وخاتم النبیین وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین کما صلی علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انہ حمید مجید۔ وضو کی اور غسل کی بحث چل رہی ہے، اور غسل کے متعلق اس سے قبل کے بیان میں 6 سنتیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی۔ غسل کی 7ویں سنت یہ ہے کہ کوئی بھی مرد یا عورت جو غسل کرے سر پر اور تمام جسم پر 3 مرتبہ پانی بہائے۔ صحیح قول یہ ہے کہ پہلی مرتبہ پانی کا بہانا فرض ہے اور باقی 2 مرتبہ پانی کا بہانا سنت ہے۔ اور وضو کرتے ہوئے جو کلی کی تھی اور ناک میں پانی ڈالا تھا، وہی چیز اب وہ غسل میں فرض گویا اس سے ادا ہو گیا، اب یہ دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہاں پر وہ سنت فرض کے قائم مقام ہو جائے گی۔ وضو میں غرغرہ کرنا اور ناک میں اوپر تک پانی کا پہنچانا نرم ہڈی تک، یہ دونوں چیزیں مستحب ہیں، لیکن اگر غسل ضروری ہو تو اس کے لیے یہ دونوں چیزیں واجب فرض کے درجے کی ہیں۔ صرف کلی کر لے غسل میں تو فرض پورا ہو گیا، اور غرغرہ کرنا یہ سنت ہے، اور اسی طرح ناک میں جہاں تک نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی کا پہنچانا یہ فرض ہے۔ اور جب کسی انسان نے وضو کی غسل کی 6ٹی سنت میں نماز کی طرح وضو کر لیا جیسے نماز میں کرتے ہیں، تو یہ سنت فرض کے قائم مقام ہو جائے گی۔ سر پر اور جسم پہ پانی ڈالنے کی ترتیب میں فقہا کا اختلاف ہے، اور شمس الائمہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ پہلے 3 بار دائیں کندھے پہ پانی ڈالا جائے گا، پھر 3 بار بائیں کندھے پہ پانی ڈالا جائے، اور پھر 3 بار سر پہ پانی ڈالا جائے، اور پھر تمام جسم پر پانی کو بہا دیا جائے۔ شمس الائمہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے علاوہ بعض فقہا کا بیان یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پہلے دائیں کندھے پر 3 بار پانی ڈالے، اور پھر سر پر، اور پھر بائیں کندھے پر۔ لیکن ان دونوں اقوال پہ فقہا نے اعتراض کیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ایک انسان دائیں کندھے سے شروع کرے گا غسل کرنا اور اس کے بعد سر پر پانی ڈالے گا، تو سر کے بال اور چہرہ اور یہ سب جو چیزیں ناپاک ہیں، وہ ناپاک پانی ایک مرتبہ پھر اس کے جسم پر بہہ جائے گا، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے جس چیز پر حنفی فقہا نے فتویٰ دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے سر پر پانی ڈالے، اور اس کے بعد دائیں کندھے پر، اور اس کے بعد بائیں کندھے پر پانی ڈالا جائے۔ فتوے کی بات یہ ہے کہ پہلے سر پہ پانی ڈالیں، اور اس کے بعد دائیں کندھے پر، اور اس کے بعد بائیں کندھے پر، یہی زیادہ صحیح ہے۔ النہر الفائق میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ یہ زیادہ صحیح چیز ہے، اور البحر الرائق میں بھی اور کبیری وغیرہ میں بھی اسی طرح غسل کا طریقہ لکھا گیا ہے۔ اور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اس پہ اعتماد کرنا چاہیے، اور مجتبیٰ جو فقہ کی کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے اسے صحیح کہا ہے
اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں جو احادیث لائے ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زیادہ صحیح طریقہ یہی ہے۔ اور یہ جن فقہا نے یہ کہا ہے کہ پہلے دائیں کندھے پر اور پھر اس کے بعد بائیں کندھے پر یا آخر پہ سر پہ پانی ڈالا جائے، ان میں الدرر والغرر کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، جو سر کو مؤخر کرنے کو صحیح کہتے ہیں، لیکن وہ ضعیف قول ہے اور اس ضعیف قول پر فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ حنفی فقہا کے ہاں جو فتویٰ دیا جاتا ہے اس سلسلے میں ایک اصول کی بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مفتی نہیں ہوتے، فقیہ نہیں ہوتے، اجتہاد تو خیر بہت دور کی بات ہے، اور جب وہ فقہ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو اس میں سے نئے نئے مسائل لا کر لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حنفی فقہ میں یہ مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے حنفی فقہ میں جو اصول ہے فتوے کا آپ وہ سنیے اور اسے ہمیشہ یاد رکھیے، اور یہ مفتی حضرات ہی جانتے ہیں کہ وہ اس اصول کے مطابق کیسے فتویٰ دیتے ہیں۔ آپ قرآن پاک کی مثال لے لیں تو قرآن پاک وہی قرآن ہے جس کی مسلمان ہر جگہ تلاوت کر رہے ہیں، جو مسلسل چھپ رہا ہے، اور چھپنے کے پریس کے دور سے پہلے جو مسلسل لکھا جاتا تھا، اور کسی زمانے میں بھی یہ قرآن نظروں سے اوجھل نہیں ہوا اور اس میں کبھی بھی تحریف نہیں ہوئی۔ اب بعض کتابیں قرأت کی ایسی ہیں، تفسیر کی ایسی ہیں جس میں یہ درج ہے، ایسی شاذ روایات ہیں، ایسی متروک قرأتیں ہیں جو کسی زمانے میں کسی نے فرض کر لیجئے پڑھ دی تھی تو اب وہ ہرگز نہیں پڑھی جاتی، بلکہ اس شخص کے اپنے زمانے میں بھی نہیں پڑھی جاتی تھی۔ اب کوئی عیسائی اٹھ کر اگر یہ کہنا شروع کر دے کہ وہ جو قرأت ہے تمہاری اس میں قرآن یہ ہے اور یہ جو قرآن ہے اس میں یہ ہے، تو تمہارا تو قرآن متواتر نہیں ہے، تمہارا تو قرآن مسلسل نہیں ہے، تو ظاہر ہے ہم اسے یہی جواب دیں گے کہ صاحب جو قرأتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر چلتی آتی ہیں وہ اور چیز ہے، ہم اسے ہی قرآن مانتے ہیں، اور جو شاذ قرأتیں ہیں جن کو کسی نے نہیں پڑھا وہ قرآن نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور ہم سب مانتے ہیں، اختلاف صرف اتنا سا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے یا نہیں، اور کوفہ کے حضرات جو اسے سورہ فاتحہ کی آیت نہیں مانتے وہ انعمت علیہم پر وقف کرتے ہیں اور وہ اسے چھٹی آیت قرار دیتے ہیں علیہم پر رک کے، اور اس کے بعد آگے وہ 7ویں آیت پوری کرتے ہیں، اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت ترمذی میں آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں یہ ہے کہ انعمت علیہم پر رکتے تھے، وہ روایت سے حنفی فقہا کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انعمت علیہم پر رکتے تھے۔ اہل مدینہ کا یہ قول ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو فاتحہ میں شامل کرتے ہیں، اس لیے وہ فاتحہ میں جب اس کو پہلی آیت گنیں گے تو الحمدللہ رب العالمین کو دوسری آیت گنیں گے، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک وہ 7ویں آیت گنیں گے۔ تو اب دیکھیے اہل مدینہ کا اور اہل کوفہ کا اختلاف ہوا، مگر ہم کہتے ہیں دونوں چیزیں درست ہیں، یہ دونوں حصے قرآن پاک میں شامل ہیں اور قرآن متواتر قرأت ہے، اور اس کی 7 قرأتیں مکمل ہیں، مسلسل ہیں، اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ تفسیر کی کتابوں کو جب آپ کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض لوگ ابن عبید وغیرہ سورہ فاتحہ میں 8 آیات مانتے تھے، اور وہ کرتے یہ تھے کہ 7 آیات تو وہی بسم اللہ سمیت مان لیتے تھے، اور 8ویں آیت کہاں سے پیدا کرتے تھے، ایاک نعبد کے بعد وہ وقف کرتے تھے، اسے ایک آیت شمار کرتے تھے، اور ایاک نستعین کو بھی ایک آیت سمجھتے تھے، تو اس طرح 8 آیتیں ہو جاتی تھیں،
اب کوئی عیسائی اٹھ کر کل کو یہ کہنا شروع کر دے کہ مسلمانوں کے تو قرآن میں بھی اختلاف ہے، کوئی 7 مانتا ہے، کوئی 8 مانتا ہے، کوئی کہتا ہے ایاک نعبد پہ آیت ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، تو ہم اسے یہی جواب دیں گے کہ بھائی تم اسلام کو پڑھو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ شاذ قراتیں جو ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور مسلسل قراتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلی آ رہی ہیں، مسلمان ہر جگہ جن چیزوں کی تلاوت کر رہے ہیں اس کا اعتبار ہے۔ یہی حال حدیث کا بھی ہے۔ ایک آدمی ایسی حدیث لے آتا ہے جس کے متعلق دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ منسوخ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا تھا، کینسل کر دیا تھا۔ اب وہ کہتا ہے کہ حدیث میں تمہارے نزدیک تو یوں آیا ہے، حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا ہے، تو ہم اسے کہیں گے کہ بھائی یہ حدیث منسوخ ہو گئی، یا یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی اور امت کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اللہ تعالی نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اجازت دی تھی، تو وہ اس پہ اصرار کیے جائے کہ نہیں حدیث میں یوں آیا ہے، تو ہم سے یہی کہیں گے کہ اس حدیث کے علاوہ جو باقی احادیث ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، تو حدیث میں جو چیز امت میں چلتی چلی آ رہی ہے، جس میں فتوے دیے گئے ہیں، جس کو سنت کا درجہ حاصل ہو گیا ہے، اس کی اتباع کی جائے گی۔ اور ٹھیک یہی معاملہ حنفی فقہ کا بھی ہے کہ ان کے مسائل ہیں، حنفی فقہا کے یہاں بہت سے مسائل ایسے مل جائیں گے جو اپنے زمانے میں کسی فقیہ نے فتویٰ دے دیا، لیکن وہ مفتہ بہی اقوال نہیں ہے، یعنی ان پہ فتویٰ نہیں دیا جاتا بلکہ کسی شخص کی ذاتی رائے وہ شمار کی جاتی ہے۔ اسی میں آپ دیکھ لیجئے، اب کسی کا صاحب الدرر والغرر کا یہ کہنا اور اپنی کتاب میں لکھنا کہ سر کو بعد میں دھویا جائے اور پہلے دائیں کندھے پہ پانی ڈالا جائے اور پھر بائیں کندھے پر اور آخر پہ سر کو دھو لیا جائے، تو یہ ایسا قول ہے جو انہوں نے کہا ضرور لکھا حنفی فقہ کی کتابوں میں، لیکن بعد کے آنے والے لوگوں نے اور ان سے بھی جو پہلے لوگ تھے انہوں نے بھی اس قول پر اعتبار نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے ہاں یہ فقہ میں اس پہ فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ اب ایک آدمی جسے حنفی فقہا سے چڑ ہے وہ اٹھے اور کہے کہ حنفی فقہا نے تو یوں لکھا ہے کتابوں میں، تمہاری کتاب میں یوں آیا ہے، تو ہم اسے یہی کہیں گے کہ بھائی حنفی فقہ وہ ہے جس پر ہر زمانے میں فتویٰ دیا جاتا رہا ہے، اور جو بعض کتابوں میں متروک اقوال ہیں، شاذ اقوال ہیں، وہ حنفی فقہ ہرگز نہیں ہے، اور نہ ان پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، اور نہ احناف کرام کثر اللہ سوادہم رحمہم اللہ ان کے جواب دینے کے لیے کچھ کوشش کریں گے، کیونکہ جب وہ چیز ہماری ہے ہی نہیں فقہ میں تو ہم خواہ اس کا جواب دیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے منسوخ احادیث کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے قرات کے تواتر کے علاوہ ان سے جو کچھ منقول ہے یا یہ کہ کسی آدمی کی رائے ہے، وہ اس کا جواب دینے کے لیے ہم عیسائی کے اعتراض پہ اپنے لیے درد سر مول لے لیں، صاف سی بات ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ اسی طرح حنفی فقہا کے ہاں کتابوں میں بہت سے اقوال ایسے مل جائیں گے آپ کو جو کسی شخص کی منفرد اور ذاتی رائے ہو سکتی ہے، مگر یہ کہ اس پر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں خیر تفصیلات تو بہت ہیں، لیکن سر دست آپ بس اس اصول کو سمجھ لیجئے، اس لیے حنفی فقہا پر جو اعتراض کرتے ہیں خود ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ حنفیوں کے ہاں یہ فتویٰ بھی ہوتا ہے، یعنی اگر وہ فتوے کا قول نہیں ہے تو پھر اس پر اعتراض فضول ہے۔ اس لیے النہر الفائق میں، البار الرائق میں، کبیری میں ہر جگہ اس بات کو کہا گیا ہے، اور متعدد احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے سر پر پانی ڈالنا چاہیے، اور سر پر پانی ڈالنے کے بعد پھر اس کے بعد دائیں کندھے پر اور پھر بائیں کندھے پر۔ غسل کی یہ 6 سنتیں تو ایسی تھیں پہلے، یہ 7ویں جو ہم بیان کر رہے ہیں 6 سنتیں تو اس میں ایسی تھیں جیسے سب سے پہلے کسی انسان کا نیت کرنا، پھر اس کے بعد
دونوں ہاتھوں کو، پھر اس کے بعد بسم اللہ کا پڑھنا، پھر دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، یہ 3 ہو گئی. چوتھے اپنے استنجا کرنا، اور 5ویں جسم پہ اگر کہیں نجاست لگی ہوئی ہو تو اس کو دور کرنا، اور چھٹے وضو کرنا. یہ 6 سنتیں تو ایسی ہیں کہ کوئی انسان ان پر اگر عمل کرتا ہے تو وہ آسانی سے واش روم میں بیسن جیسے لگے ہوتے ہیں ان پہ عمل کر سکتا ہے. اور اس کے بعد 7ویں جو سنت ہے کہ نہانا، اس کے لیے اب یہ باری آ گئی اس بات کی کہ وہ بیٹھ کے نہاتا ہے یا کھڑے ہو کے نہاتا ہے، شاور کے نیچے نہاتا ہے، یا یہ کہ بالٹی وغیرہ ان چیزوں سے نہاتا ہے. تو بیٹھ کے نہانا افضل ہے کیونکہ وہ سطر کے پردے کے زیادہ قریب ہے. اور اگر اس 7ویں سنت میں وہ شاور کے نیچے کھڑا ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے وہ سر پہ پانی ڈالے گا، اور وہ بھی جائز ہے، کوئی کراہت نہیں ہے. شاور کے نیچے غسل کرنا کوئی مکروہ نہیں ہے. تو اس لیے 7ویں سنت کے اعتبار سے یہ چیز اس میں شامل ہو جائے گی. ایک مسئلہ اس معاملے میں اور بھی سن لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ سر کے بالوں کا کیا حکم ہے. سر کے بال 3 طرح کے ہیں، ایک تو مردوں کے بال ہیں اور ایک عورتوں کے بال ہیں. عورتوں کے متعلق تو حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر اس کے بال گندے ہوئے ہوں اور سر کی مینڈیاں بنی ہوئی ہوں، سر میں جو بال ہیں انہیں چھوٹی چھوٹی چٹیاں بنا دیتے ہیں، اور مینڈیاں کہلاتی ہیں ہمارے عام زبان میں، تو ان کو کھولنا ضروری نہیں جب تک کہ یہ شبہ نہ ہو کہ پانی بالوں کی جڑوں میں نہیں پہنچا ہوگا. اگر یہ یقین ہو جائے کہ پانی بالوں کی جڑوں میں پہنچ گیا ہے اور سر کے بالوں کی جڑیں دھل گئی ہیں، تو جو لٹکے ہوئے بال ہیں چٹیا کے، ان کو دھونا فرض نہیں، واجب نہیں. پھر اس مسئلے کو سن لیں کہ عورت کے لیے سر کی مینڈیوں کو کھولنا ضروری نہیں، جبکہ بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچ جائے تو یہ غسل مکمل ہو جائے گا. ہدایہ میں ایسے ہی لکھا ہے. اور مسلم میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت آئی ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اپنی سر کی مینڈیوں کو اچھی طرح مضبوطی سے باندھ لیتی ہوں، اور پھر مجھے غسل کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو کیا میں انہیں کھولا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھولنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اور یہی کافی ہے کہ 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈال دو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت جو ابن ماجہ میں اور مسلم میں بھی آتی ہے، وہ اس بات پر مزید روشنی ڈالتی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت کے غسل کے بارے میں دریافت کیا کہ جب وہ ضروری ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ عورت کو چاہیے اپنے سر پر پانی ڈالے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے سر کو ملے، بالوں کو، یہاں تک کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے. بس یہ اس کے لیے گویا کہ کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہاں تک ہیں کہ اپنے سر کے بالوں کی جڑوں کو ملے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ایسی آئی ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ فتویٰ دیتے تھے اس پہ کہ عورت کے لیے جب غسل ضروری ہو تو اسے چاہیے کہ سر کے بالوں میں جو مینڈیاں بنا لی ہیں انہیں نہ کھولے، بلکہ بالوں کی جڑوں پر پانی ڈال کر ان کو تر کر دے. اگر وہ دھل جائیں سر کے بالوں کی جڑیں تو بس یہ کافی. دوسری قسم کے بال وہ ہیں جو مردوں کے بال ہوتے ہیں، تھوڑے بال ہیں جسے حجامت کرا لیتے ہیں، کٹا لیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ سر کو دھونا ضروری ہے، اور اس کی کوئی صورت نہیں ہے کہ سر کو نہ دھویا جائے. فرض ہے اس کا دھونا بھی. بالوں میں ہر بال اس کے نیچے گویا ناپاکی ہے اور اس کو دھونا چاہیے. اور تیسری صورت یہ ہے جو آج کل کے زمانے میں پیدا ہو گئی ہے اور پہلے بھی تھی، پچھلی نسلوں میں بھی ایسے تھا کہ مرد لمبے بال رکھ لیتے تھے، ترکمانی ہوتے تھے، دروسی ہوتے تھے، ترکوں کے ہاں ایک عرصے تک یہی تھا، علوی ہوتے تھے، اور یہ سب لوگ لمبے بال رکھا کرتے تھے عورتوں کی طرح. تو ایسی صورت میں
مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سارے سر کے بال کھول دیں، چاہے انہوں نے چٹکیاں بنائی بھی ہو، مینڈیاں بنائی بھی ہوں، اس کے باوجود مرد کے لیے سارے بالوں کا کھولنا ضروری ہے، اس کے بغیر غسل صحیح نہیں ہوگا۔ مرد کو عورت پر قیاس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عورت میں تو اصل ہے کہ وہ اپنے سر کے بالوں کو باندھ کے رکھتی ہے، لیکن مرد میں یہ اصل نہیں ہے۔ اس کے لیے تو حکم یہی ہے کہ وہ حجامت کرائے، بالوں کو کم کرے۔ اس لیے اگر کسی مرد کے ایسے بال ہیں تو اس کے لیے یہ احادیث نہیں ہوں گی کہ عورتوں کی طرح وہ اپنے سر کے بالوں کی جڑوں کو تر کر لے، بلکہ ابو داؤد میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا گیا اس آدمی کے بارے میں کہ جس کے بہت زیادہ لمبے بال ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس کے بالوں کو اس کو کیسے دھوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَنْثِرْ رَأْسَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کو بکھیر دے، یعنی غسل کے وقت اپنے سارے بال کھولے اور انہیں دھوئے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے متعلق بتائی ہے۔ تو اس لیے ایک تو مسئلہ اس میں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے، اور اسی طرح یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ کوئی آدمی اگر اپنے سر کے بالوں میں پانی ڈالتا ہے اور صرف اوپر سے بہا لے گا تو کوئی بھی آدمی اس کا غسل نہیں ہوگا، بلکہ ان کی جڑوں تک پانی کا بالوں کی جڑوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ کوئی شخص جاری پانی میں اتنی دیر ٹھہر جائے جیسے وضو کے لیے وضو کیا جاتا ہے یا غسل کے لیے ٹھہر جائے اور سر بھی بھیگ جائے اور یقین ہو جائے کہ سر کے بالوں میں پانی اچھی طرح پہنچ گیا ہے تو پھر اس کا غسل ہو جائے گا۔ یہ تو ہے 7ویں سنت، اور 8ویں سنت اس کے بعد یہ ہے کہ جس ترتیب سے بیان کیا گیا ہے آپ کے سامنے، اسی ترتیب سے غسل کو کرنا یہ سنت ہے، یعنی ابتدا وہ کرے گا نیت سے، پھر بسم اللہ پڑھے گا، پھر ہاتھوں کو دھوئے گا، پھر اس کے بعد استنجا کرے گا، پھر اس کے بعد جسم پہ اگر کوئی نجاست ہے تو اسے دور کیا جائے، پھر اس کے بعد وضو کیا جائے، اور وضو کرنے کے بعد سر پر پانی ڈالا جائے، اور پھر اس کے بعد اسی طرح یہ ترتیب جو اب تک بیان ہوئی ہے ان 7 سنتوں کو پے در پے ادا کرنا، ایک کے بعد دوسری کو ادا کرنا، یہ خود ترتیب جو ہے یہ بھی سنت ہے۔ اور 9ویں سنت یہ ہے کہ جسم کے تمام اعضاء کو پہلی مرتبہ ملنا، تاکہ پانی اچھی طرح جسم قبول کر لے، اور ان پر ہاتھ پھیرنا پورے جسم پر، یہ پاکیزگی حاصل کرنے میں مبالغہ ہے، تاکہ باقی 2 دفعہ جو جسم پہ پانی ڈالنا ہے تو سارے جسم پر اچھی طرح پانی پہنچ جائے۔ غسل میں اپنے جسم کو ملنا سنت ہے، واجب نہیں، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ واجب ہونے کا فتویٰ دیتے تھے، اور واجب ہونے کا فتویٰ اس لیے دیتے تھے کہ آپ خود کبھی تجربہ کیجئے گا کہ پانی ایک مرتبہ جسم پر بہایا جائے اور جسم کو نہ ملا جائے تو کئی مقامات پہ جسم میں پانی بالوں کے نیچے نہیں پہنچتا۔ وضو میں آپ تجربہ کر لیں اور چلو میں پانی بھر کے کوہنی کی طرف جب آپ اسے بہاتے ہیں تو اگر نہ ملیں کوہنی اور ہاتھ کے بیچ کے حصے کو، کلائی وغیرہ کے نیچے جو ہے کوہنی تک، تو پانی بالوں کے نیچے نہیں پہنچتا۔ اس لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو واجب قرار دیتے تھے، اور صحیح قول یہ ہے کہ پہلی مرتبہ پانی کا ڈالنا اور ملنا یہ ہے ضروری۔ پہلی مرتبہ پانی کا ڈالنا یہ فرض ہے، اور اپنے جسم کو ملنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ واجب ہے، تاکہ بعد میں 2 مرتبہ جب پانی بہائے گا تو جسم اچھی طرح صاف ہو جائے۔ اسی وجہ سے بعض فقہا نے یہ جو لکھا ہے کہ اپنے جسم پہ کوئی تیل وغیرہ مل لینا غسل کرنے سے پہلے یہ زیادہ مناسب ہے یا مستحب ہے۔ اصل اس کی حکمت اور علت یہی ہے کہ سارے جسم پر پانی پہنچ جائے۔ آج کل آئل کے علاوہ اور کریمز وغیرہ ایسی آ گئی ہیں کہ نہانے سے پہلے
جسم پر ملنے کے لیے کہتے ہیں، کوئی بھی چیز اس میں سے ادا کر دی جائے، کسی پر بھی عمل کر لیا جائے، یہ سب چیزیں مستحب۔ 10ویں سنت یہ ہے کہ پانی کے استعمال میں بے قاعدگی نہ کرے، یعنی حد سے زیادہ بہانا یہ بھی منع ہے، اور بالکل ہی تھوڑا پانی لینا یہ بھی منع ہے، بلکہ انسان عام طور پر جتنا پانی اس سے پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے اتنا لے، لیکن یہ سنت اس وقت ہے جب کہ کوئی آدمی فرض غسل کر رہا ہو، اور وگرنہ کسی اور نیت سے غسل کر رہا ہے تو پھر یہ سنت اس کے حق میں نہیں رہے گی۔ مثلا ایک آدمی ٹھنڈک کی وجہ سے غسل کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ٹھنڈک حاصل کرے تو وہ پھر شاور کھول کے نیچے بیٹھ جائے، بالٹی سے پانی اپنے جسم پہ بہاتا رہے، 10 بالٹیاں بہائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس انسان کے لیے ہے جس انسان نے نیت یہ کی تھی کہ ٹھنڈک کے لیے میں اپنے جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، شدید گرمی سے بچنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، تو یہ کوئی اسراف نہیں ہے اس کے حق میں، جب تک کہ خود اسے ٹھنڈک محسوس نہیں ہوگی، اس کی نیت پوری نہیں ہوگی، اس لیے اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک آدمی کی نیت یہ ہے کہ وہ گرم پانی سے نہاتا ہے اور اپنے جسم کو گرم رکھنا چاہتا ہے، تو بیٹھا رہے، گرم پانی ڈالتا رہے جسم پہ، جب خود احساس ہونے لگے گا تو خود ہی اٹھ جائے گا، اس کی نیت پہ منحصر ہے۔ ہاں البتہ جو فرض غسل ہے، جو ضروری ہے، اس کے لیے سنت یہ ہے کہ پانی کے استعمال میں نہ تو وہ زیادہ اسراف کرے اور نہ اس میں کمی کرے، اور اگر اس نے دونوں نیتوں کو جمع کر لیا، جسم کو پاک کرنے کی نیت بھی اور ٹھنڈک یا گرمی حاصل کرنے کی نیت بھی، تو اس کے لیے پھر اختیار ہے۔ اس لیے اس کی تشریح کر دی ہے کہ سنت میں اور کوئی چیز شامل نہ ہو جائے، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درجے کی ارشاد فرمائی ہے بس اس درجے پر وہ چیز قائم رہے۔ 11ویں سنت یہ ہے کہ غسل کرتے ہوئے اگر انسان بالکل برہنہ ہے تو وہ قبلے کی طرف منہ نہ کرے، اور اگر کوئی چیز جیسے تہمت وغیرہ باندھا ہوا ہے تو پھر قبلے کی طرف منہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو غسل کرتے ہوئے قبلے کی طرف منہ نہ کرنا یہ زیادہ اچھی بات ہے، قبلے کی تعظیم ہے، کعبۃ اللہ کی تعظیم۔ اور 12ویں سنت یہ ہے کہ ایسی جگہ پر نہانا چاہیے جہاں اس کو کوئی نہ دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس بات سے۔ حضرت یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد میں آتی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ کوئی آدمی ایسی جگہ غسل کرنے لگے جہاں لوگ اسے دیکھ سکیں۔ تو یہ اس میں سب چیزیں برابر ہیں، جیسے کوئی واش روم میں غسل کرتا ہے تو وہ بھی درست ہے، اسی طرح کوئی آدمی ایسی جگہ غسل کرے جہاں اس کے سر کے اوپر چھت نہ ہو تو یہ بھی درست ہے، مگر ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں لوگ اسے دیکھ سکیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ یہ 12 سنتیں ہیں غسل کی، اور اس کے فرائض اس سے پہلے آپ سن چکے۔ ان 12 سنتوں کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غسل میں مستحب ہیں، بہتر ہیں، ان چیزوں پر عمل کرنا کچھ دشوار نہیں ہے۔ آپ ایک مرتبہ اس ترتیب سے غسل کرنا سیکھ لیجئے، ایک مرتبہ اس ترتیب سے اپنے بچوں کو غسل کرنا سکھا دیں کہ غسل اس طرح کرنا ہے۔ بچے کو روک کے پہلے اسے کہیں کہ نیت کرو، بسم اللہ پڑھو، چلو اب 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھو، اب وضو کرو، اور اس کے بعد سر پہ پانی ڈالو، دائیں کندھے پہ، بائیں کندھے پہ، اور یہ چیزیں کہ جسم پہ ہاتھ پھیر لو، مل لو جسم کو۔ ایک مرتبہ یہ طریقہ شروع ہو جائے اور آدمی چند مرتبہ اس طریقے سے غسل کر لے تو پھر ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خود ترتیب بھی، یعنی اس کی سنت یہ ہے
یا فرض کیا ہے، ان چیزوں کو تو یاد نہیں رکھتا، مگر آٹومیٹیکلی انسان کے غسل کرنے کی ترتیب یہی بن جاتی ہے، تو پھر اس وقت میں بھی اسے اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس نے جب غسل کرنا شروع کیا تھا تو اس کا یہی ارادہ تھا کہ فرض بھی پورے ہو جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل ہو جائے، تو زندگی بھر جب بھی یہ غسل کرے گا اسے اس غسل پہ ثواب ملے گا۔ یہ غسل ایسے ہی نہیں ہے، خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں قیامت میں کتنی نیکیوں کی ضرورت پیش آئی۔ آج ایک کو گالی دے دی، ایک کو برا بھلا کہہ دیا، کسی آدمی کے پیسے رکھ لیے، کسی کو دھوکہ دے دیا، لیاذ باللہ، یہ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ پتہ چلے گا قیامت میں ہماری نیکیاں کاٹ کاٹ کے دوسروں کو دے رہے ہیں، تو کتنی ہی نیکیوں کی ضرورت وہاں پیش آ جائے گی۔ تو آدمی کو چاہیے بہت سے کام، جن کاموں کو وہ عادت کے طور پہ کرتا ہے، بجائے عادت کے طور پہ کرنے کے عبادت کے طور پہ کر لے۔ نہانا تو ہے ہی ہے، عادت کی بجائے اسے عبادت بنا لے، اور عبادت میں کیا ہے، نیت اپنی درست کرے، اور یہ دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیسے کیا ہے، بس اس ترتیب سے کر لے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا اس کا کہ یہ عبادت بن جائے گی، اور عبادت پھر بعد میں اس کی عادت بھی بن جاتی ہے تو بھی اسے ثواب ضرور ملتا رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہر مرتبہ وہ عبادت ہی کرے، اور ہر مرتبہ اپنے ذہن میں تجدید کرتا رہے اس بات کی کہ میں ان سنتوں پر عمل کر رہا ہوں۔ اس سے انسان کا ذہن بھی بنتا ہے، تربیت بھی ہوتی ہے، پاک بھی رہتا ہے۔ پاک ہونے کے لیے غسل کرنا ان بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، اور وہ 17 یا 16 آدمیوں کا ذکر ہے جس حدیث میں، اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اسے دیکھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حلقے تھے، خواب میں دیکھا آپ نے، اور ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی امتوں میں کوئی نہ کوئی چیز بیان کر رہے تھے، تو یہ نوجوان جہاں جاتا تھا لوگ اسے بیٹھنے نہیں دیتے تھے، ہر جگہ سے اسے اٹھا دیتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا غسل اس کے کام آیا جو یہ دنیا میں کرتا تھا، اور اس کے غسل نے اس لڑکے کو پکڑا اور میرے پہلو میں لا کے بٹھا دیا۔ دیکھا آپ نے کتنی بڑی نیکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ غالباً خیال آتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جو لوگ سنت کے مطابق غسل کرتے رہیں کہ انہیں اتنا ثواب ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ اتباع کرنے کی وجہ سے انہیں ان لوگوں کو ان کے پہلو میں بٹھا دیا جائے گا۔ تو اس لیے غسل تو کرنا ہی ہے، کیوں نہ سنت کے مطابق کر لیں، اور 2-4 مرتبہ اس ترتیب سے کر لیں، اور پھر اس کے بعد آسانی پھر بچوں کو بھی عادت پڑ جاتی۔ غسل کے مستحبات میں سے ایک یہ ہے کہ غسل کرتے ہوئے کسی سے کوئی بات نہ کی جائے، بغیر ضرورت کے بات کرنا یہ درست نہیں، اور اسی طرح دعا اور ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بس ایک وہ دعا پڑھ لی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے، یہ کافی ہے بیت الخلاء میں، اور خاص طور پہ جہاں پہ یہ سب چیزیں مشترک ہوتی ہیں اور صفائی کا اہتمام نہیں ہوتا، وہاں کوئی چیز پڑھنا اور بھی خطرناک ہے۔ اور غسل کے بعد تولیے وغیرہ سے اپنے جسم کو پونچھ لینا اور جسم کو خشک کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تولیہ، ایک کپڑا الگ رکھ دیا جاتا تھا، اور حدیث میں آیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو اپنے جسم کو اس سے خشک کر لیتے تھے، اور جب غسل فرماتے تھے تو بھی خشک کر لیتے تھے۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فتویٰ اسی بات پر دیا
کہ اپنے جسم کو خشک کر لینا چاہیے۔ اور بعض فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ وضو کے بعد خشک کرنا جسم کو کہ وضو کا اثر ہی باقی نہ رہے، وہ کہتے ہیں یہ زیادہ مناسب نہیں۔ اگر کوئی کرے گا تو ہے ٹھیک، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نیکی کے کچھ آثار، کچھ تازگی وضو کی، کچھ شادابی جسم پر باقی رہنی چاہیے۔ اور غسل سے فارغ ہو کر کپڑے پہن کر 2 رکعتیں پڑھنا، یہ ہے اس میں مستحب کہ اللہ تعالی نے اسے پاک کر دیا اور اللہ تعالی نے ایک اچھی عبادت کی توفیق دی، اور وضو سے بھی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ غسل میں وضو بھی شامل ہے، یعنی وضو کر کے کوئی آدمی 2 رکعتیں پڑھے کہ اللہ نے وضو کی توفیق دی، یہ بھی اچھی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے متعلق انہیں دیکھا کہ جنت میں معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے تو جنت میں آپ نے فرمایا، بلال میں نے تمہارے جوتوں کی آواز پہلے سنی، اور میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو مجھے بتایا گیا یہ بلال ہے، تو تم کون سا عمل ایسا کرتے ہو؟ تو مختصر یہ کہ انہوں نے بتایا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھ لیتا ہوں، تفصیل انشاءاللہ اس کی وضو کے باب میں آ جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی، اس کو اچھا کہا یا اچھا سمجھا، تو اس لیے وضو کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا تحیۃ الوضو جسے کہتے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، تحیۃ الغسل بھی ہونا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز بھی پڑھ لے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اور جو چیزیں مکروہ ہیں غسل میں، ان مکروہات میں سے ایک مکروہ یہ ہے کہ پانی کے استعمال میں بہت زیادہ کمی یا زیادتی کی جائے، اور یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام حرام ہے، گناہ اتنا ہی ملے گا جتنا حرام کام میں گناہ ملتا ہے، اس لیے آدمی خام خواہ پانی کا استعمال زیادہ نہ کرے۔ نیت اس کی ٹھنڈک یا گرمی کی ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، اس میں تو کوئی قید نہیں، مگر غسل میں، فرض اور واجب غسل میں، ضروری غسل میں پانی حد سے زیادہ استعمال کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور فقہا نے لکھا ہے اگرچہ نہر میں نہا رہا ہو تو بھی زیادہ دیر نہ ٹھہرے، پانی کا استعمال غلط نہ کرے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ 3 مرتبہ سے زیادہ وضو میں اپنے اعضاء کو نہ دھونا، اگرچہ تم علی شط نہر جارن، اگرچہ تم دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہو، مگر پھر بھی پانی کا ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرنا، اس لیے کہ پانی ہر آدمی کی ضرورت ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے۔ تو اگر لوگوں کو نہ روکا جائے اور کھلا پانی استعمال کرنے دیا جائے ایسا، تو پھر دوسرے لوگوں کے لیے دقت پیدا ہو سکتی، تو مکروہ تحریمی ہے بے جا پانی کا استعمال۔ اور اسی طرح اتنا کم پانی استعمال کرنا کہ شک ہی رہے کہ معلوم نہیں جسم بھیگا بھی تھا یا نہیں، یہ بھی مکروہ۔ اور بغیر عذر کے ایسی جگہ نہانا جہاں لوگ دیکھتے ہوں، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اس حالت میں باتیں کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور ذکر، اذکار اور دعائیں جو بعض لوگ پڑھتے ہیں، بعض لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سب چیزیں مکروہ ہیں۔ اور اسی طرح جو سنت کے مطابق غسل تھا اس ترتیب کو قائم نہ رکھنا اور سنت کے مطابق غسل نہ کرنا، یہ سب مکروہ طریقے ہیں۔ فقہا نے ان مکروہات کی تفصیل کتابوں میں دی ہے، لیکن ہمیں وہ چیزیں بیان کر دیں آپ کے سامنے جو عام طور پر پیش آتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے، آپ نے غسل کے فرائض سنے، سنتیں، اس کے بعد مستحبات، کیا چیز یعنی بہتر ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی سن لیا کہ کیا چیزیں مکروہ ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم مزید کچھ مسائل بیان کریں، آئیے ایک مرتبہ غسل کا جو مسنون اور مستحب طریقہ ہے اس کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں، یعنی ایک مرتبہ پھر آپ سے سن لیجئے۔ ایک مرتبہ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ جب غسل کرنا ہو تو سب سے پہلے نیت کرے کہ اللہ آپ کی خوشی کے لیے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے
غسل کرتا ہوں، دل میں نیت کر لی یا زبان سے ایک جملہ کہہ دیا، دونوں باتیں درست ہیں، یا یہ کہہ لیا کہ جو چیزیں غسل کے علاوہ جو عبادتیں جائز نہیں ہیں، خدایا ان عبادتوں کے لیے میں غسل کرتا ہوں، یہ تو نیت ہو گئی۔ واش روم سے باہر اور اس کے ساتھ ہی بسم اللہ بھی پڑھ لی۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آدمی بیت الخلاء میں داخل ہوا، واش روم میں، اور دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لیا۔ اب جب دونوں ہاتھ پاک ہو گئے تو اس کے بعد استنجا کر لیا، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو، نجاست ہو یا نہ ہو، اور اس کے بعد جسم پر اگر کہیں گندگی کوئی نجاست ہے تو اس کو دھو لیا جائے، کیونکہ اگر وہ نہ دھوئی گئی اور جسم پر پانی پڑے گا تو وہ نجاست پورے جسم پر پھیل جائے گی، کیا فائدہ اس چیز کا، اس لیے اس نجاست کو دھو لیا جائے۔ اس کے بعد اب پھر پورا وضو کیا جائے، اور وضو میں کلائیوں کو پھر دھونا ہے، کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کو، اور پھر اسی طرح کلی بھی کرنی ہے، غرغرہ بھی کرنا ہے، اور 3 مرتبہ ناک میں بھی پانی ڈالنا ہے، بشرطے کہ روزہ نہ ہو، اور اگر روزہ ہو تو اس وقت یہ نہ کیا جائے، کلی میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہ کیا جائے، اور جب روزہ افطار ہو جائے تو افطار کے بعد البتہ پھر غرغرہ کر لے اور اس طرح ناک میں پانی ڈال لے۔ اور پورا وضو کرنے کے بعد اب بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، اور بیٹھ کے نہانا افضل ہے، اور کھڑے ہو کے بھی جائز ہے، شاور کے نیچے سے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے سر پہ پانی ڈالا جائے، اور 1 مرتبہ پانی کا ڈالنا یہ فرض ہے، اور 2 مرتبہ بعد میں پانی کا بہانا یہ سنت ہے۔ تو 1 مرتبہ پانی ڈال کے اپنے سر کو اچھی طرح مل لیا جائے، اور اس کے بعد دائیں کندھے کو، اس پہ سارے جسم پہ پانی آ جائے گا، اور پھر بائیں کندھے کو، اور 3 مرتبہ اسی طرح یہ پانی اب جسم پہ بہا کر اس طرح مل لیا جائے کہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، اور سر کے بال اور داڑھی اچھی طرح اس میں مل لیا جائے بالوں کو، اور اگر خاتون ہوں تو وہ سر کے بال اگر نہیں کھلے ہوئے تو بھی یہ اہتمام کر لیا جائے کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ گیا ہے، اور اگر بال کھلے ہوئے ہیں تو پھر تو سارے بالوں کا دھونا فرض ہے۔ یہ غسل ہو گیا، اور 1 مرتبہ کے بعد یا 2 مرتبہ کے بعد اگر صابن کا بھی استعمال کر لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے، اور اس کے بعد اپنے جسم کو تولیے وغیرہ سے خشک کر لیا جائے، اور غسل سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے اس غسل کی توفیق دی اور اللہ ہی نے پاک کیا۔ تو یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے سنتیں اور مستحبات یہ چیزیں ادا ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ سب چیزیں اس میں جمع کر دی گئیں۔ اور غسل کے لیے پانی جو رکھتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس میں خوشبو وغیرہ ملا دیتے ہیں، جیسے بالٹی سے غسل کرنا ہے تو بالٹی کو بھر لیا اور اس میں ڈیٹول ڈال دیا یا کوئی ایسی خوشبو کی چیز ڈال دی جس سے پانی مزید صاف ہو جائے، مزید وہ پاک کرنے والا بن جائے، یہ بھی مستحب ہے، بلکہ بہتر ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہی پانی استعمال کرے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب شاور وغیرہ سے غسل کیا جائے تو پھر اس میں یہ مستحب رہ جاتا ہے، آدمی اس پہ عمل نہیں کر سکتا، لیکن کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی نہیں کر پاتا اس چیز کو تو اس پہ کوئی ملامت نہیں۔ کچھ مسائل اب ایسے سن لیجئے جو ہیں غسل کے ہی متعلق مگر متفرق مسائل ہیں۔ دیکھیے، کس شخص کے لیے غسل ضروری تھا اور اس نے نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کیا تو وہ گناہگار نہیں ہوا۔ مثلاً ایک آدمی کو ضرورت پیش آ گئی غسل کی، فجر کے بعد سمجھ لیجئے،
تو اب وہ ظہر تک اگر غسل نہیں کرتا اور کہتا ہے سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے ظہر کی نماز جب پڑھوں گا تو اس میں غسل کر لوں گا تو گناہگار نہیں ہوگا، یہ اس انسان کے لیے جائز ہے، درست ہے۔ رات کو ضرورت پیش آ گئی غسل کی اور اس نے اسے مؤخر کر دیا، چھوڑ دیا کہ فجر میں غسل کر لوں گا، یہ اس انسان کے لیے درست ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو غسل کا مؤخر کرنا آنے والی نماز تک کے وقت کے لیے یہ درست ہے، اور اگر فوری طور پر کوئی غسل کر لے گا تو یہ اس کے لیے جائز ہے، زیادہ اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ تاخیر کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ غسل سے جو ضروری غسل ہے، فرض ہے، کلی کیے بغیر پانی پینا مکروہ ہے۔ چاہیے کہ ایک آدمی نے غسل کرنا ہے 4 گھنٹے بعد اور پانی پینا ہے تو کم سے کم کلی کر لینی چاہیے، اور کلی کرنے کے بعد پھر باقی چیزیں جو بھی کھائی پی جائیں یا پانی پیا جائے تو مکروہ نہیں، حتیٰ کہ پانی کا پہلا گھونٹ مکروہ ہے، اس لیے کہ منہ کو ناپاک تھا نا، پاک کرنے کے لیے استعمال ہوا، تو بجائے اس کے کہ وہ اس پانی کو نگل لیتا، اسے چاہیے تھا اگل لیتا، کلی کرنی چاہیے تھی۔ اور اسی طرح ہاتھ دھونے سے پہلے کچھ کھانا پینا بھی مکروہ تنزیہی ہے، یہ دونوں مکروہات تنزیہی ہیں، یعنی ہاتھ دھو لیتے پھر کسی کھانے پینے کی چیز پہ ہاتھ ڈالتے۔ اور اسی طرح ایک مکروہ یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اس نے غسل کرنا ہو ضروری اور پہلے اپنے بال یا ناخن کاٹ لے۔ یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ لوگ بال کٹوانے چلے جاتے ہیں یا ناخن کاٹ دیتے ہیں کہ اب نہانا تو ہے ہی، ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بال اور جو ناخن اس کے جسم سے جدا ہوئے ہیں، گندگی تو ان کے ساتھ رہ گئی نا، ناپاکی تو ان کے ساتھ رہ گئی، اور انسان اس کی ہر چیز بڑی محترم ہے، اللہ نے اس کے احترام کا حکم دیا ہے۔ انسانوں کے بال، انسانوں کے ناخن یہ احترام کی چیزیں ہیں، ادب کی چیزیں ہیں، اللہ نے یہ ادب سکھایا ہے کہ اگر انہیں اپنے جسم سے تم نے جدا کرنا ہے تو اس وقت کرو جب یہ بھی پاک ہوں۔ تو اس لیے یہ جو رواج لوگوں میں ہوتا ہے کہ پہلے حجامت کرا لی، بال کاٹ لیے، ناخن کاٹ لیے اور اب غسل کرنے جا رہے ہیں، اگر ضروری غسل کرنا ہے تو پھر چاہیے کہ پہلے نہا لیں، پھر اس کے بعد بال کٹائے، اس کے بعد ناخن وغیرہ کاٹیں۔ امید ہے یہ مسئلہ انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور غسل میں غرغرہ کرنا یہ فرض نہیں، سنت ہے، اور منہ بھر کر کلی کرنا یہ فرض ہے۔ اگر منہ بھر کے کلی کر لی تو غسل ہو گیا۔ اور غسل جب کرنے سے پہلے وضو کرے گا تو یہ وضو میں جو منہ بھر کے کلی کر لی ہے یہ غسل میں دوبارہ اب کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہ فرض ادا ہو گیا۔ اسی طرح وضو میں جو پانی ناک میں نرم حصے تک چڑھا لیا تو یہ فرض پورا ہو گیا، اب غسل کے لیے الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور وہ غسل خانے جن کے اوپر چھت نہ ہو، کوئی آدمی اکیلا ہو تو ایسے غسل خانوں میں جن کے اوپر چھت نہیں ہوتی، دیہات میں کبھی کبھی بنے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے، یا کھلی فضا میں غسل کرنا جائز ہے، بشرطے کہ یہ یقین اور اطمینان ہو کہ کسی کی نگاہ نہیں پڑ رہی تو برہنہ غسل کرنا جائز ہے۔ اور اگر چاروں طرف پردہ ہو تو اوپر کی طرف یعنی چھت کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے، چاروں طرف سے پردہ ہو گیا تو یہ چیز ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تھا، اور بجائے اس کے کہ جسم مبارک پر کوئی کپڑا باندھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو لٹکانے کا حکم دیا، اس سے پردہ ہو گیا، اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ یہاں کھڑی رہنا تاکہ ادھر کو کوئی آئے نہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ کوئی آدمی لوگوں کے سامنے تہمت باندھ کر غسل کرے، اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ پردے کے پیچھے غسل کر لے، چاہے اس نے تہمت نہ باندھا۔ بعض اوقات یہ مسئلہ خاص طور پہ خواتین کو پیش آتا ہے کہ غسل واجب ہونے کے، ضروری ہونے کے دو سبب بن جاتے ہیں۔ غسل ضروری ہونے کے دو سبب بن جاتے ہیں، تو اگر دو سبب جمع ہو جائیں تو بس ایک ہی غسل آخر پہ کافی ہو جائے گا، دو مرتبہ نہانے کی ضرورت نہیں۔ اس مسئلے میں عام طور پر کوتاہی ہوتی ہے، نہیں پتہ ہوتا، اس لیے بہت دقت اٹھانی پڑتی ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی کرے تو اس کی اپنی طبیعت ہے، وگرنہ آخر پہ ایک غسل کر لینا کافی۔ دانتوں پہ خول لگا لیے جاتے ہیں اور دانت بعض لوگوں کے گھسنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ڈینٹسٹ جو ہیں یہ خول لگا دیتے ہیں۔ اس خول کے اتارنے میں حرج ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ 32 پوری لگا دیتے ہیں، 32 دانت لگا دیتے ہیں، ان کے اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ان کو نکال کر کلی کرنی چاہیے، یہی صحیح ہے۔ اور ایک ہے خول چڑھا دیتے ہیں، چاندی کا، سونے کا، لوہے کا، تو یہ خول اتارنا ہو ہی نہیں سکتا بعض اوقات، اور بعض اوقات بڑی دشواری پیش آتی ہے، تو اس صورت میں خول کے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اتارنے میں حرج ہے، بغیر اس کے اتارے غسل صحیح ہو جائے گا۔ ایک ایسے آدمی کو فرض کر لیجئے جس نے غسل کیا اور سنت کے مطابق نہیں بلکہ شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے، یا تالاب ہے، سوئمنگ پول ہے، اس میں چھلانگ لگا دی اور کلی نہیں کی اور ناک میں پانی نہیں چڑھایا اور سارا جسم دھل گیا، اب بعد میں یاد آیا تو وہ پھر جا کر صرف کلی کر لے اور جا کر ناک میں پانی چڑھا لے، دوبارہ پورے جسم کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ایسی حالت میں جبکہ غسل ضروری ہو، نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یا بغیر غلاف کے قرآن پاک کو چھونا یا مسجد میں داخل ہونا، یہ چیزیں منع ہیں۔ پھر سنیے اس بات کو کہ جب غسل واجب ہو تو نماز کا پڑھنا جائز نہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی جائز نہیں۔ بعض غیر محتاط لوگ یہ فتویٰ دے دیتے ہیں، اور فتویٰ کیا دیتے ہیں، وہ اپنے پاس سے ہی حکم بیان کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ شرعاً اس کے اہل ہی نہیں ہوتے کہ ان سے فتویٰ پوچھا جائے یا وہ دیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، ہر حالت میں قرآن پاک کی تلاوت جائز ہے۔ یاد رکھیے، قرآن پاک کی تلاوت جبکہ غسل کرنا ضروری ہو جائز نہیں، اور قرآن پاک کو بغیر غلاف کے چھونا بھی جائز نہیں، اور مسجد میں بھی داخلہ جائز نہیں۔ ان سب چیزوں کی ممانعت حدیث میں آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر ممانعت فرمائی۔ خواتین کے بال، اگرچہ یہ پہلے مسئلہ بیان ہو چکا، مگر مزید وضاحت کے لیے عرض کرتے ہیں کہ کھلے ہوں اگر خواتین کے بال تو بالوں کو تر کرنا فرض ہے، جڑوں تک بھی پانی پہنچائے، اور بال اگر گندھے ہوئے ہوں، چٹیاں بنی ہوتی ہے، مینڈیاں بنی ہوتی ہیں، تو ان کا کھولنا ضروری نہیں، صرف جڑوں کا تر کر دینا یہ فرض ہے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ بال کھولے بغیر جڑوں تک پانی پہنچ ہی نہیں سکتا، بال اس طرح باندھے ہوئے ہیں، چٹیاں بنائی ہوئی ہے، مینڈیاں بنائی ہوئی ہیں کہ انہیں کھولے بغیر جڑوں تک پانی پہنچ ہی نہیں سکتا، تو سارے بالوں کو کھول کے دھونا فرض ہے، وگرنہ غسل نہیں ہوگا۔ اور ایسی حالت میں جبکہ غسل ضروری ہو، خواتین بچوں کو دودھ بھی پلا سکتی ہیں، کھانا بھی پکا سکتی ہیں، یہ سب چیزیں درست ہیں۔ عام طور پہ جو شدت پیدا ہو جاتی ہے لوگوں میں، بعض لوگوں میں، کہ ایسی حالت میں کھانا وغیرہ نہ پکایا جائے اور ایسے ہاتھوں کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، یہ حد درجے کی
سختی ہے جس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس کے بالکل برعکس تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ام المومنین کہ میں پانی پیتی تھی اس حال میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن کو مجھ سے لے لیتے تھے اور میرا بچا ہوا پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پی لیتے تھے۔ اس لیے بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جس میں لوگ خام خواہ شدت برتتے ہیں، اور وہ شدت ان کو اپنے آپ کو بھی دقت میں ڈالتی ہے، معاشرے میں بھی تنگی کا سبب بنتی ہے، اور مصیبت یہ کہ اس شدت کی کوئی اہمیت کتاب و سنت میں تو کیا ہوتی، الٹا اس سے گناہ ہوتا ہے۔ حدیث اور فقہ کی کتابوں کو سننا اور پڑھنا اس حالت میں درست ہے، جائز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زیادہ بہتر نہیں ہے، مگر یہ کہ جائز ہے۔ اور قرآن پاک کی تفسیریں جو لکھی جاتی ہیں، اگر تفسیر غالب ہے اور قرآن پاک کا اصل حصہ اس میں کم ہے تو اس کا چھونا درست ہے۔ مثلاً قرآن پاک کی تفسیر ہے 300 صفحے ایک جلد میں، اور اس میں مشکل سے 50-100 آیتیں، تو تفسیر غالب ہوئی اور قرآن پاک اس سے کم درجے کا ہوا تو ایسی کتابوں کا چھونا درست ہے۔ اور اگر قرآن غالب ہے، قرآن پاک زیادہ ہے، صرف حاشیے میں مختصر سی تفسیر ہے، تو اگر قرآن غالب ہے تو پھر اس کو اس حالت میں چھونا درست نہیں۔ اور قرآن پاک کا ترجمہ بھی بغیر وضو کے چھونے کے متعلق فقہا نے اسے قرآن ہی کے حکم میں لکھا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کا ترجمہ ہے خالصتاً کسی زبان میں، انگلش میں، اردو میں، اور اس کے ساتھ قرآن لکھا ہی نہیں لیکن صرف ترجمہ لکھ دیا، چھاپ دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے ترجمے کا چھاپنا بغیر متن کے، بغیر اصل عربی عبارت کے قرآن کا اس طرح چھاپنا اگرچہ وہ بھی ناجائز ہے، لیکن اسے چھونا وہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ اس پہ بھی حکم قرآن کا ہے۔ اور ناک کی ہڈی، اس کے اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں اوپر تک، بلکہ ہڈی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے، جو معمولی سے اہتمام سے بڑی سہولت سے پہنچایا جا سکتا ہے، کہ آدمی چلو میں پانی بھر لے اور ناک کے قریب رکھ کے تھوڑا سا چلو کو ہاتھ کو پریس کرے، دبائے، تو پانی خود بخود ناک کے نرم حصے تک پہنچ جاتا ہے۔ جہاں سے ہڈی شروع ہوتی ہے وہاں سے اوپر پانی کا پہنچانا یہ کوئی نہیں ہے، بلکہ اس سے نیچے نیچے جہاں تک ناک کا نرم حصہ ہے اس کو دھونا حنفی فقہا کے یہاں فرض ہے۔ تو اس میں کوئی غیر معمولی دقت پیش نہیں آتی، بلکہ آسانی سے ناک کو دھویا جا سکتا ہے، یہ فرض ہے۔ یہ تھی غسل کی ساری باتیں جو عام طور پر پیش آتی ہیں، بہت سے مسائل وہ تھے، اور غسل کی اکثر باتیں وہ تھیں جو فرض، واجب اور سنت کے درجے کی ہیں۔ غسل کے اگرچہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، لیکن امید ہے انشاءاللہ کہ یہ بیانات جو غسل کے بارے میں ہیں یہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کافی ہوں گے اور ان کے اعمال کو درست کرنے کے لیے، اس لیے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اب غسل کے بعد اگلا مرحلہ جو ہم نے بیان کرنا ہے وہ ہے وضو، اور وضو کے بعد تیمم، اور پھر یہ نماز سے پہلے کے جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ، اور پھر قبلے کی طرف منہ کرنا یہ رہ گیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر نماز کا بیان شروع کریں گے، اور آئندہ نشست میں انشاءاللہ وضو کے متعلق